یا صاحبہ السجنی، اے میرے قید کے ساتھیوں، اربابن، کیا معبود، متفرقون، مختلف، خیرن، بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، الواحد، ایک، القہار، زبردست، غالب۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا متفرق معبود بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ایک زبردست، غالب، حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے۔ آپ نے انہیں تعبیر بتانے کا اقرار کیا، لیکن اس سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک سے پاک رہنے کی نصیحت کی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کے سامنے تمام مخلوقات پست ہیں، جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کی عظمت و سلطنت ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے، وہ بہتر ہے یا تمہارے یہ خیالی، کمزور اور نکارہ بت؟ ما تعبدون، نہیں پوچھتے تم، من دونہ، اس کے سوا، الا اسماء، مگر چند ناموں کے۔ تم اللہ تعالیٰ کے سوا صرف کچھ ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو، سمیتموہا، جو خود تم نے کر رکھے ہیں، اپنے ہی خود رکھے ہوئے ناموں کے خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، جن کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود سے کر رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بہا، ان کی، من سلطان، کوئی دلیل، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا، سوائے، للہ، اللہ ہی کے، تو اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ ہمارا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو، کہ تم نہ عبادت کرو، الا، مگر، ایاہ، صرف اسی کی۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک، یہ ہے، الدین القیم، دین درست، تو یہی درست دین ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کر رہے ہو، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ نام اور ان کے لیے عبادت تمہاری خود سے گری ہوئی ہے۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا اور اپنے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے باز آنے کا حکم دے رکھا ہے۔ دین مستقیم یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہو، اس کے لیے ہی عمل و عبادت ہو، اگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ یا صاحبہ السجن، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، پلائے گا، ربہ، اپنے مالک کو، خمرن، شراب، تو اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ، پس کھائیں گے، الطَّيْرُ، پرندے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے، اس کے سر کو پرندے نوچ کھائیں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ اس بات کا، الَّذِی فِیہ، جس کے بارے میں تفتیان، تم پوچھتے ہو، جس خواب کی تعبیر تم مجھ سے پوچھتے ہو، اس کی یہ تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے اور دوسرے کے خواب کی تعبیر یہ ہے، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے اور موت سے پہلے اس پر موت کا بوجھ نہ آ پڑے، بلکہ ڈکے چھپے الفاظ میں فرماتے ہیں، تم میں دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ دراصل یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے، جس نے شیرہ انگور تیار کرتے خود کو دیکھا تھا، اور دوسرا جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی تھی، اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اب ہو کر ہی رہے گا، اس لیے کہ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے وہ معلق رہتا ہے، اور جب تعبیر بتا چکی ہو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعبیر سننے کے بعد ان دونوں نے کہا، ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خواب بیان کرنے سے پہلے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب تک کہ اس کی تعبیر بیان نہ دے دی جائے، جب تعبیر دے دی گئی پھر وہ واقعہ ہو کر رہتا ہے۔ وقال، اور فرمایا، للذی، اس شخص کی نسبت، ظن، جن کے بارے میں خیال تھا، انہو،
کہ وہ ناجن رہا ہوگا، منہما ان دونوں میں سے۔ تو جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے کہا اذکرنی، میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس۔ جو بچ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو بلا دیا، ذکر ربی ہی، اپنے مالک کے سامنے ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ، تو رہے یوسف علیہ السلام، فِي السِّجْنِ، قید خانے میں، بضع، چند، سنین، سال۔ تو یوسف علیہ السلام چند سال قید خانے میں ہی رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ رہا ہو کر رہے گا، تو اس سے علیحدگی میں کہ دوسرا جو باورچی ہے نہ سنے، فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا۔ لیکن یہ بات اس کو بالکل ہی بھول گئی۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہی تھی جس نے نبی علیہ السلام کو کئی سال تک قید خانے میں ہی رکھا۔ وقال المالک، اور کہا بادشاہ نے، انی، بے شک، آرا، میں دیکھتا ہوں، سبع، 7 بقراتن، گائیں، سمان، موٹی تازی، یاکلوہن، کھا رہی ہیں انہیں، سبع، 7، عجاف، دبلی پتلی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ، اور 7 سنبلات، خوشے ہیں، بالیاں ہیں، خضرین، سرسبز و شاداب۔ وَأُخَرَ، اور دوسری، یابسات، سوکھی ہوئی۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی، بتاؤ مجھے، فی رؤیایا، میرے خواب کی، ان کنتم، اگر ہو تم، لرؤیا، خواب کی، تعبرون، تعبیر دینے والے۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس قید خانے سے نجات کے لیے ایک سبب بنا دیا کہ شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہو گیا۔ دربار منعقد کیا، تمام امراء رؤسا اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کو جمع کیا، اپنا خواب بیان کر کے ان سب سے ان کی تعبیر پوچھی، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سب نے لاچار ہو کر یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کوئی خواب سچا نہیں ہے جس کی تعبیر ہو سکے گی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث، کہ یہ پریشان، احلام، خواب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں۔ وما نحن، اور نہیں ہم، بتأویل، تعبیر اس کی، الحامی، خوابوں کی، بھی عالمی، جاننے والے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچا خواب نہیں ہے، یہ تو پریشان خواب ہے، ایسے خواب تو آتے جاتے ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔